لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا أم الحسنين. أحسن الله لك العزاء في ابنك الحسين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا صاحب العصر والزمان. أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. فاطمہ کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا. شام غریباں آ گئی. چاند شرمندہ ہو کے غبار کے پیچھے اپنا منہ چھپا چکا ہے. خیمے جل چکے ہیں. خیموں کی راکھ سے چنگاریاں اٹھ کے حسین کا ماتم کر رہی ہیں. قتل گاہ میں لاشیں پھیلی ہوئی ہیں. انہیں لاشوں کے درمیان حسین کی وہ کچلی ہوئی لاش ہے کہ جس پر جب بہن پہنچی تھی تو پہچان نہ سکی تھی. 3 سوال کیے تھے. انتا اخی الحسین، کیا تم میرے بھیا حسین ہو؟ انتا ولد و ابی، کیا تم میرے بابا کے بیٹے ہو؟ انتا ابن امی، تم میری اماں کے ماجائے ہو؟ دشمنوں نے کیا برتاؤ کیا تھا. پورا بدن زخمی، سر نہیں، انگلی کٹی ہوئی، بدن زخموں سے چور چور، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوا، بے گور و کفن کربلا پہ پڑا ہے. اور انہی کے درمیان ایک ننھی سی قبر ہے جس میں حسین نے اصغر کو اس لیے دفنایا تھا کہ شاید ظالم بھول جائیں اور ننھا سے کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ اب آپ کو نہ دیکھنا پڑے. انہی قبروں میں، انہی لاشوں کے درمیان لٹا ہوا قافلہ بیٹھا ہے. بچے، تماچے کھائے ہوئے بچے اتنا سہم گئے ہیں کہ اب پیاس لگی ہے مگر ہائے پیاس نہیں کہتے کہ کہیں پھر کوئی ظالم آ کے تماچے نہ مارے. حجرکم اللہ. حسین 3-4 سال کے تھے. جناب ام سلمہ کے گھر میں پیغمبر گرامی تشریف لائے. تھکے ہوئے تھے. کہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی اندر نہ آئے. جناب ام سلمہ دروازے پہ بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر گزری تھی، چھوٹا شہزادہ آیا. نانا کی خوشبو پا کے نانا کے پاس جانا چاہا. جناب ام سلمہ نے روکا. حسین مچل گئے. حسین کی آواز جو آئی تو رسول اللہ نے کہا آنے دو، میرے بچے کو آنے دو. حسین اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جناب ام سلمہ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا حسین نانا کے سینے پہ آرام کر رہے ہیں اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. کہا رسول اللہ، آپ کے لیے تو سب سے پیارا بچہ آپ کے سینے پہ ہے، یہ گریا کیسا؟ کہا میں اپنے بچے کو پیار کر رہا تھا کہ ایک بار جبریل آئے اور آگے کہا رسول تم کو جب اس حسین کو اتنا پیار کرتے ہو، وہ کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا. اس کے بعد انہوں نے اس زمین
کے لیے کہا کہ جس کربلا میں پیاسا شہید ہوگا اسے دیکھنا چاہو گے؟ رسول اللہ نے خواہش ظاہر کی، جبریل نے اشارہ کیا، خاک کربلا سامنے آئی۔ رسول اللہ نے کہا ام سلمہ ایک مٹھی خاک اٹھا کے مجھے جبریل نے دی ہے، یہ لو یہ خاک اپنے پاس رکھو، جب تک یہ خاک رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ زمانہ گزرا، حسین مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، نانی سے رخصت ہونے آئے۔ نانی نے کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا نانی اماں جہاں ظالم نانا کے پاس رہنے نہیں دیتے، اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ، مگر دیکھو عراق نہ جانا، اس لیے کہ تمہارے نانا نے بتایا تم عراق میں کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو گئے۔ حسین نے کہا نانی اماں یہ تو ہونے والا ہے، اس سے کوئی گریز نہیں ہے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ عرض کربلا کو اشارہ کیا، سامنے آیا ایک مٹھی خاک اٹھا کے دی اور کہا نانی اماں وہ جو خاک نانا نے دی ہے اس میں اس کو شامل کر کے شیشے میں رکھ لیجئے۔ حسین چلے گئے، ام سلمہ روز اٹھتی ہیں، اس خاک کو دیکھتی ہیں، خاک ہے، شکر خدا کرتی ہیں۔ 28 رجب سے 9 محرم تک آ گئی، خاک رہی۔ 10 محرم کی صبح بھی ام سلمہ نے اس خاک کو دیکھا، خاک تھی، شکر خدا ادا کیا کہ میرا بچہ سلامت ہے۔ نماز عصر کے بعد ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی، عاشور کا عصر ہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے دیکھا کہ نانا رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے، چہرے پہ خاک، بالوں پہ خاک، ہاتھ میں ایک شیشہ جس میں تازہ ابلتا ہوا خون۔ کہا میرے رسول یہ کیا ہوا؟ کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے۔ ام سلمہ کی آنکھ کھلی، جلدی سے شیشہ اٹھایا، دیکھا خاک خون میں بدل چکی ہے۔ عصر عاشور، حسین ماں کی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، بہن تڑپتی رہی، ذبح ہو گئے۔ ذبح حسین کے بعد خیمے جلے، خیموں میں آگ لگی، سروں سے چادریں چھینی، بیبیاں سمٹ کے آئیں۔ ان خیمے میں جہاں وقت کا امام غش کے عالم میں ہے، اس صورتحال میں جس ظالم کو جو بیوی مل جائے، سر سے چادر، پیروں سے چھاگل، کانوں سے گوشوارے۔ روایت ہے فاطمہ بنت الحسین راویہ ہے، یہ کربلا میں فاطمہ بنت الحسین اور کوئی نہیں، وہی سکینہ ہے۔ 3-4 سال کی سکینہ راویہ ہے کہ جب سارے ظالم ہماری پھوپھیوں اور بہنوں کے سروں سے چادریں چھین رہے تھے تو ایک ظالم ان کی طرف بڑھا۔ بچی نے دیکھا ظالم آ رہا ہے تو قدم بڑھائے، تیز قدم چلی تو قدم بڑھاتے ہی ظالم نے قدم تیز کر دیے۔ چھوٹی سی بچی ظالم سے گھبرا کے بھاگی، پیچھے سے ظالم نے نیزے کی انی بچی کے سر پہ ماری، بچی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ کتنی دیر بے ہوش رہی؟ فاطمہ بنت الحسین راویہ ہے کہ ایک مرتبہ میری پھوپھی اماں کی آواز آئی، فاطمہ اٹھو چلو، جلدی سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پھوپھی اماں کیسے چلے؟ سر پہ چادر نہیں ہے۔ پھوپھی اماں کہا بیٹا دیکھو تمہارے پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ اجر کو اللہ حکم امام ہوا، بیبیوں کو خیموں سے، جلتے خیمے سے نکالا۔ یزید کی فوج کا راوی کہتا ہے کہ ایک خیمہ بچا تھا جس میں آگ لگ چکی تھی، اور ایک بیوی بہت بے چین ہو کے خیمے کے پاس آتی تھی جلتے ہوئے، لیکن آگ کی شدت کی وجہ سے پھر رک جاتی تھی۔ یہ راوی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ کون سی چیز تمہاری ایسی رہ گئی ہے جو تم جلتے ہوئے خیمے میں آگ میں کودنا چاہتی ہو؟ کہا کچھ نہیں، سب لٹ گیا، سر کی چادر تک نہ رہی۔ پھر کہا کیوں جلتے خیمے میں کود رہی ہو؟ کہ کیا بتائیں، ارے کیا بتائیں تم سے، میرے بھیا کی نشانی، اکلوتی نشانی زین العابدین غش کے عالم میں بستر پہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے علی کو پکارا، جلتے خیمے میں چھلانگ لگائی، بھتیجے کو کلیجے سے لگا کے ارض کربلا پہ لٹا دیا۔ شاید رخ کر کے آواز دی ہو، ارے میرے بھیا تم نے علی اکبر کو کلیجے سے لگا کے خیموں تک پہنچایا تھا تو بچے ساتھ تھے،
دیکھو زینب نے تمہاری نشانی کو بچایا ہے. اجرکم علی اللہ. سہمے ہوئے بچے زینب کسی کے دامن کی آگ بجھاتی ہیں, کسی کو تسلی دیتی ہیں, کسی کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہونے سے بچاتی ہیں. کہ اسی درمیان ایک مرتبہ فضا آئی اور کہا شہزادی دل کو سنبھالو, بہت بری خبر لے کے آئی ہوں. کہ فضا اب کون سی خبر بچی ہے؟ بھیا مارا گیا, چادریں چھن گئیں, ہم لٹ گئے, کچھ نہیں بچا, اب کون سی بری خبر بچی؟ کا نہیں شہزادی دل سنبھالو تو خبر دوں, بہت بری خبر ہے. کہا فضا اب دل میں تاب نہیں ہے, جلدی سے بتا دے. کہا فضا نے کہا شہزادی زینب گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے, لاش حسین پامال کی جائے گی. چند لمحے گزرے تھے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, ارے ہڈیوں اور پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے. زینب تڑپ رہی ہے, مجھے کچل ڈالو, میرے بھیا کو پامال نہ کرو. اجرکم علی اللہ. امتحان کے بعد امتحان ہے, امتحان کے بعد امتحان ہے. زینب سے حسین جاتے جاتے کہہ گئے تھے میری امانتوں کا خیال رکھنا. زینب نے ام کلثوم کو پکارا, آؤ ذرا سکون ہوا ہے, دیکھیں میرے بھیا کو کوئی امانت تو کم نہیں ہے. اب جو بچوں کو گنا گیا تو 2 بچے کم تھے. بیویاں دونوں بچوں کو ڈھونڈنے نکلیں, مقتل کی طرف گئیں, شاید بابا کے پاس چلے گئے ہوں. نشیب کی طرف گئیں, شاید حسین کے پاس چلے گئے ہوں. کہیں نہیں ملے تو خیال آیا بچے پیاسے تھے, شاید چچا کے پاس فرات کی طرف پانی لینے چلے گئے ہوں. دھندلی چاندنی میں دونوں بہنیں بڑھ رہی تھیں, رات کا سناٹا. ایک جھاڑی کے نیچے دونوں بچے لیٹے ہوئے دکھائی دیے. دونوں بہنوں نے کہا آہستہ سے ایک کو تم اٹھا لینا, ایک کو میں اٹھا لوں گی. آہستہ سے اٹھانا, آنکھ نہ کھلے, آنکھ کھل جائے گی تو پانی مانگے گے تو ہم پانی کہاں سے لائیں گے. دونوں نے جا کے ننھے ننھے بچوں کو اٹھایا. اب جو کلیجے سے لگایا تو بچے اب نیند سو چکے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں ننھی ننھی لاشیں لے کے دونوں بہنیں آئیں, لا کے لٹے ہوئے اہل حرم کے درمیان لاشوں کو رکھا. ماں سامنے آئی, کہا بی بی یہ کہاں ملے؟ کہا فرات کے کنارے جھاڑی کے نیچے تھے. کہا کیسے ملے؟ کہا گلے میں ایک دوسرے کے باہیں ڈالے سو رہا تھا بچہ. نہ جانے ماں کے دل میں کیا خیال آیا, ایک مرتبہ ننھی لاشوں کے درمیان بیٹھی, کرتے کا جریبان ہٹایا تو دیکھا سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان, پسلیاں ٹوٹی ہوئی سمجھے ازادارو. ارے جب خیمے میں آگ لگی تھی بچے گھبرا کے نکلے, فرات کی طرف گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تو دونوں بچے پامال ہو گئے. پسلیاں ٹوٹی, سینے میں درد اٹھا. ماں نہ تھی سینے سے لگاتی, باپ نہ تھا کلیجے سے لگاتا, بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس آپ رو رہے ہیں, رو لیے ہیں, روئیں گے. بس آخری جو بزرگوں سے سنتا چلا رہا ہوں. اب رات کا سناٹا بڑھ گیا, چاروں طرف سناٹا ہے. زینب ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کے پہرا دے رہی ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. دیکھا تو دور سے ایک سوار چلا رہا ہے. زینب نے وہیں سے آواز دی, کچھ نہیں بچا ہمارے پاس, سب لٹ گیا ہے, چادریں تک لٹ گئی ہیں. مگر سوار پھر آگے بڑھا. زینب نے آواز دی, میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں بچا ہے, لوٹنا ہے تو دن میں آ کے لوٹ لینا. بچے سو گئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, زخمی ہیں, پیاسے ہیں, یہ بچے نہ جاگیں, اب نہ آ ہمارے پاس. مگر سوار نے قدم نہیں روکے. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا, میں علی کی بیٹی ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں. کہہ رہی رک جاؤ, تم مانتے نہیں ہو. اب وقت آ گیا. ایک مرتبہ سوار نے نقاب ہٹائی. ارے میری بیٹی زینب, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ تمہارا بابا علی آیا ہے میرا بیٹے.
زینب لپٹ گئی. اب آئے ہو بابا, بھیا کا اماں کا بھرا گھر لٹ گیا. اب آئے ہو بابا, بھیا سر گٹا کے سو گیا. اب آئے ہو بابا, ہمارے سر سے رضا چھن گئی. اب آئے ہو بابا. شاید علی نے کہا ہو بیٹا, بھرا گھر لٹا, صبر کیا, میرے حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا, صبر کیا, تیرے سر سے رضا چھنی, صبر کیا, سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھنے, صبر کیا, مگر بیٹا اب تیری تنہائی نہیں دیکھی جاتی, اب علی پہرا دے گا, تو آرام کر. زینب لپٹ گئی. بابا اماں کا بھرا گھر لٹ گیا, بابا حسین شہید ہو گئے. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ محمدہ, واہ غربتہ. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.